رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی مرتبت، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اس عشرے کی مجالس مسلسل اس عنوان سے کہ ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہیں، اور مسلسل یہ مجالس صرف اس وجہ سے کہ تمام دنیا کے مخاطبین اور تمام دنیا میں جو عزادار ہیں، تمام ارباب عزا اور اہل عزا، اس موقع پر ان تک یہ میرا پیغام اور میسج جو قرآن اور حدیث کے آئینے میں ہے پہنچے۔ ہدف اور مقصد صرف یہ ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام تمام آیتام آل محمد تک پہنچ جائے، اور یہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اور یہ دنیا جانے، گرچہ دنیا جان رہی ہے اکثریت، مگر یہ ایک قسم کی یاد دہانی ہے۔ لہٰذا میری سعی یہ ہے کہ پیغام الہی کی یاد دہانی ہو جائے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، تمہارا اللہ جو ہے وہ سرپرست ہے، اور تمہارا اس کا اللہ کا رسول جو ہے سرپرست ہے، اور تم لوگوں کا وہ بھی سرپرست ہیں جو ایمان لے آئے، نمازیں قائم کیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا۔ گرچہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن تمام مفسرین کا اتفاق اور واقعے کی تنہائی، یعنی صرف ایک ہی قضیہ ہے اور ایک ہی واقعہ ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا فرمائی تھی۔
لہذا اس آیت کے مصداق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار پائے۔ بس سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور حاکم ہے، اور اس کا رسول بھی سرپرست اور حاکم ہے، اور علی بھی سرپرست اور حاکم ہے۔ گفتگو میری اس عنوان سے چل رہی ہے کہ ولایت الہیہ اور اس کے سائے میں مقام و عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس پہ یہی آیت کافی ہے اس سوال کے جواب کے لیے کہ مقام و مرتبت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے۔ تو سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت، جو اس کی خود کی ولایت ہے اور حکومت ہے، جو اس کی خود کا اقتدار ہے، جو اس کا ذاتی ہے اور اسی کا ہے فی نفسہ، اس کو اس نے اپنے رسول ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمچنین ان کی اولادیں مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام، جو ان کے چچا زاد بھائی اور جو کہ ان کے داماد، اور پھر اس کے بعد ان کی اولادیں 14 معصومین علیہ السلام کی آل محمد کے نام سے سب یاد کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ محمد و آل محمد میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اور رسول اعظم بھی اپنے کو شمار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سب کے لیے یہ آیت موجود ہے، اور یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ عند اللہ، یہ ان کی عظمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب اپنی قدرت و طاقت اور اپنی حکومت عطا فرمائی ان کو، تو یہ صاحب وجہ ہو گئے، صاحب چہرہ ہو گئے، صاحب وجہ ہو گئے، اور ان کے چہرے اللہ کے نزدیک روشن اور شناختہ ہو گئے۔ اسی لیے ہمیں کہا بھی گیا یا وجیہن عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک روشن چہرے والو، تمہارے واسطے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، آپ خود اللہ سے شفاعت کر کے ہماری مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام ان کو عطا ہوا، اور یہ مقام ان کا مقام والا ہے۔ کیوں اللہ نے یہ کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کو پوری کائنات خلق کرنی، اور پوری کائنات کے خلق کے بعد اس کائنات کی تربیت کرنی۔ تربیت کبھی بھی اصول اور قاعدہ تربیت یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ماتحت مافوق کی تربیت نہیں کر سکتا، ادنا کبھی اعلیٰ کی تربیت نہیں کر سکتا ہے، پست کبھی اپنے سے بالا تر کی تربیت نہیں کر سکتا ہے، لیکن بالا تر اپنے پست کی تربیت کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور اعلیٰ اپنے ادنا کی تربیت کرتا ہے۔ جو بلند و برتر ہیں وہ اپنے کمتر کی تربیت کر کے ان کو بھی بلندی کی طرف لے آتے ہیں۔ اصول کا تقاضا یہ تھا، اس لیے اللہ نے جب پہلی مخلوق پیدا کی تو اس مخلوق کی تربیت خود فرمائی، اس لیے کہ وہ اعلیٰ تھا۔ یہ مخلوق اس کی نسبت سے ادنا ہے، گرچہ یہ اول مخلوق ہے، گرچہ یہ اول شاہکار خداوند متعال ہے، لہذا اللہ پر جب یہ تربیت فرض ہوئی تو اس نے خلق ہی اس طرح فرمایا ہے، اس نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس کے اندر کمال کو سما دیا، اور یہ اس کی تکوینی تربیت ہو گئی۔ اس طرح سے کیوں؟ اس لیے کہ مخلوقات عامہ ادنا ہیں، مخلوقات عامہ پست ہیں، مخلوقات عامہ جو ہیں وہ ان کی کیفیت جو ہے وہ کمتر ہے، ناقص ہیں۔ ان کو اگر کمال کی طرف لے جانا ہے تو اللہ جو کامل محض ہے وہ خود آ کے ان کی تربیت کر نہیں سکتا، اور یہ ناقص ہیں، خود خدا تک جا نہیں سکتے۔ اس لیے لازم ہوا کہ کوئی بیچ کا ایسا ہو کہ ایک سرا ادھر بھی ہو اور ایک سرا ادھر بھی ہو، لہذا وہ نور محض تھا، اس نے اپنے عظمت نور سے ان کو خلق کیا، تو ان کا سرا نوری ادھر سے مل گیا، اور اس کے بعد ان بشر کو دیکھ کے ان کے اوپر چمڑا اور بشریت کا بشرا چڑھا دیا،
لہذا یہ بشریت سے بھی ادھر متصل ہو گئے، ادھر والوں کے لیے نمونہ ادھر کا پیش کرتے ہیں، یہاں کی مشکلات وہاں تک لے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ یہ بلند و برتر جب اپنے پستر کی تربیت کریں گے، ظاہر ہے کہ میں نے عرض کر دیا کہ خدا نے ان کی تربیت کر دی، انہیں کمال بنا دیا۔ اب کمتر اور ناقص کی تربیت ضروری ہے، تو اس کے لیے یہ کمال بنے، تو اب اس کمال کا اظہار ہونا چاہیے۔ یا آپ یاد رکھیے کہ جب یہ کمال ان کو عطا کیا گیا تو اب ان کو ہر چیز کا کمال ہے، انہیں علم بھی دیا جائے گا، حکمت بھی دی جائے گی، اخلاق بھی دیا جائے گا، زہد بھی دیا جائے گا، تقوی بھی دیا جائے گا، شجاعت بھی دی جائے گی۔ تو ہر ایک صفات جو بحد کمال تک ہیں، یعنی عین کمال ہیں، ان سب میں ڈھالنا ہے خدا کو، اور علم بغیر طہارت کے رکتا نہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ انہیں پاک رکھا جائے، اور یہ چیزیں اگر نہ رہیں تو یہ نقص ہے، اور نقص رجس ہے، تو اب اس کو باکمال بنا کر کے رجس سے دور رکھا۔ اسی کو اعلان کرنا چاہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بھی اور آپ کے بعد جو کائنات کی تربیت کے سلسلے ہیں ان سب کو آشنا کرا دیجئے۔ اس لیے حکم کے تحت ایک چادر آپ نے اوڑھ لی، اور چادر میں 5 کو جمع کر کے دنیا کو خبر دے دی کہ یہ وہ پاکیزہ ہیں کہ جن کو خدا نے مربی کائنات بنایا ہے۔ اور جب چادر میں آ گئے تو پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی آیت سے اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، تم کو اللہ نے رجس سے دور رکھا ہے اور تم کو پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے، یعنی حق پاکیزگی کمال محض ہے۔ لہذا اسی آیت سے اعلان ہو رہا ہے کہ تم کمال محض بنا کے بھیجے گئے ہو، تمہارے اخلاق دنیا میں کوئی ایسے خلق نہ ہوں گے۔ اللہ نے اس کو کہا انک لعلی خلق عظیم، یہ تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ تمہاری شجاعت دنیا میں ایسی نہ ہوگی۔ اللہ نے ملک کے ذریعے سے چخوا دیا، جبریل بھی چیخ پڑے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ اب بتائیے، آپ خود قرآن میں فتح کہہ دیا گیا، اور خود پیغمبر نے فرمایا کہ انا ابن الفتح وانا فتح وانا ابن الفتح وانا اخ الفتح۔ میں ایسا جوان ہوں کہ میرا باپ بھی فتح جوان تھا یعنی ابراہیم، اور میرا بھائی بھی فتح ہے جسے ملک چیخ کے کہہ رہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، صلوات بر محمد۔ لہذا یہ طہارت کہ منزلت ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ ایک مربی کو لازم ہے کہ نقص نہ ہو اس کے اندر، ورنہ اگر نقص والا ہوگا تو وہ کمال تک کیسے پہنچائے گا؟ اگر اس میں کمیاں ہوں گی تو وہ کیسے تربیت کرے گا؟ اور یہ بات بھی تجربے سے ثابت ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، نظام میں تغیر ہوتا جاتا ہے، بھول چوک بھی آتی جاتی ہے، چیزیں پیچھے چھوٹتی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تربیت کرنے آیا ہے، یہی صورتحال اس کی بھی ہے، تو کبھی کچھ کہے گا اور کبھی کچھ کہے گا، تو پھر وہ تربیت کیسے کر پائے گا؟ ویسے ہی نقص تربیت کے ساتھ ان کو آگے بڑھائے گا۔ تو لازم ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے اندر نقص ہو، نہ اس کے اندر رس ہو، نہ اس کے اندر کمی ہو۔ اسی کا اعلان خدا نے کروایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی کو زبان شریعت میں معصوم کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم ہے کہ جہاں پر نہ رس ہے نہ نقص ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، جو کہ صاحب کمال ہے اور کمال محض پر فائز ہے، لہذا کائنات کی تربیت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب نقص نہ ہو، رس نہ ہو، تو اس کی خلقت میں کچھ نہ کچھ جدائی آئے گی۔ عزیزان گرامی، کل میں نے کچھ بحثیں کی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ دیکھو ان کا سونا جاگنا الگ ہے، دیکھو یہ پیدائشی طاہر پیدا ہوتے ہیں،
دیکھو یہ پیدائشی علم لے کے آتے ہیں، دیکھو ان کے یہاں نجاست نہیں ہے، دیکھو ان کے یہاں کمی نہیں ہے۔ ارے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جسم و جسمانیت تو اپنی جگہ پر ہے، ایسے انسان کو کہ جس کی بشریت میں ڈھالا جائے اور نور محض ہو، اس کی روح بھی الگ ہوگی، اس لیے کہ روحیں جو ہیں وہ 5 ہیں، روحیں جو ہیں 5 قسم کی ہیں۔ ایک روح حرکت ہے کہ جس میں انسان کے اندر حرکت آتی ہے، اور پھر اس کے بعد روح خواہش ہے، اور پھر جو ہے روح طاقت ہے، اور پھر روح ایمان ہے، اور پھر روح قدس ہے۔ تو آپ ملاحظہ کریں یہ 3 پہلے والی تو ان حمال جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے جو اسباب ادھر سے ادھر منتقل کر رہے ہیں، آپ کے لیے جو ہے غذا کے فراہم کرنے میں صاحب سبب بنتے ہیں، تو ان میں بھی یہ 3 پائی جاتی ہے، حرکت و شہوت و قوت۔ لیکن یہ روح ایمان انسانوں کو دی گئی ہے، اب یہ اپنے ساتھ روح ایمان لے کے آیا، مگر ساتھ میں جوہر اختیار بھی رکھ دیا گیا، اپنے اختیار سے روح ایمان کو اتنا سائیکل دے کہ کبھی جو ہے وہ مومن بن کے شاکر بن جائے اور کبھی انکار کر کے کافر بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نظام اللہ جو ہے اس طرح سے ہے، لیکن جو مربی کائنات ہیں ان کو ایک علیحدہ روح دی جائے گی، وہ روح جو علیحدہ دی گئی اس کا نام روح القدس ہے۔ اسی کو قرآن نے اعلان کیا کہ یلقی الروح علی من یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اپنے امر سے اس کے اوپر روح کا القاء کرتا ہے۔ اس روح کو روح القدس کہتے ہیں۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ قیامت کے دن سے دنیا کی امت کو اور پبلک کو اور عامت الناس کو ڈرائے، یعنی ان کی تربیت کرے، یعنی وہ بھٹکیں تو خدا کی طرف لے جائے، یعنی وہ ادھر سے ادھر ہوں تو ان کو صحیح احکام الہی بتائے اور ان کو کر کے دکھائے کہ ایسے نہیں ایسے کیا جاتا ہے۔ تبھی تو نبی نے کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی، اپنے سے نماز مت پڑھو، ویسی نماز پڑھو جیسی میں نماز پڑھتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت کے معنی کیا ہیں۔ اب سوال نہ کرنا کہ ہاں ہم تو علی کی اطاعت کر رہے ہیں، ہاں ہم تو رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اطاعت کے معنی ہے کہ جیسے وہ چلے ویسے چلو، اپنی چال نہ چلو۔ تمہیں اپنی چال سے روکا گیا ہے، اللہ اور رسول کی چال چلنے کو بتایا گیا ہے، تو اللہ اور رسول کی سیاست پر عمل کرو، اللہ اور رسول کے کردار جو ہیں وہ عمل کرو۔ آپ پوچھیں گے اللہ کو کیوں لگا دیا؟ ہم نے اس لیے لگا دیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو رسول کا کردار ہے وہی میرا کردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی تربیت اس نے کی ہے، خود رسول نے کہا ادبنی اللہ، اللہ نے میری تعدیب و تربیت فرمائی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے میری تعدیب و تربیت فرمائی، اور میں تمہارے سامنے جس کی تربیت کر چکا ہوں اسے حوالے کرتا ہوں۔ اور کس طرح کہا کہ حوالے کرتا ہوں؟ میں نے علی کی تربیت کی ہے تو اس طرح سے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، یعنی جو میرا تابع و پیروکار ہے، جو میرا فرما بردار ہے، جو میرا اطاعت گزار ہے، اس سب کو چاہیے کہ علی کی اطاعت کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی مرتبت اس منزل تک پہنچی گفتگو کہ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو نفس سے بری ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو مربی کائنات ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ نے ان کو بتایا کہ پاکیزہ ہیں، اور یہ پیدا ہوتے ہیں تو عالم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خلق ہوتے ہیں طاہر خلق ہوتے ہیں، یہ نور کے مجسم ہیں۔ ان کی عظمتوں کو کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی بلندیوں کو کسی سے ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی کائنات کی فرد ایسی نہیں ہے کہ جس سے ان کی بلندیوں کو ملا دیا جائے، جس سے ان کا مقایسہ کیا جائے، ناممکن ہے۔ یہ طاہر محض ہیں، حق طہارت جو تھا اللہ نے ادا کر دیا۔ یہاں پر اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ انما یرید اللہ، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اہل بیت آپ سے رزق کو دور کیا اور پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے، تو اس کا مطلب پہلے کیا نجیس تھے کہ اللہ نے پاک کیا؟ ارے بابا، اللہ جو کہہ رہا کیا، ماضی میں ثبات ہوتا ہے، مظاہرے میں تسلسل ہے۔ یہاں اللہ جو ہے ثبات کی بات کر رہا ہے کہ خلق ہی کیا ہے ایسے ہی دائمن،
अरे और वो भी नहीं समझ में आता तो पहले तो उसने इरादा लगा दिया कि इन्नमा युरीदुल्लाह, कि अल्लाह इरादा करता है। अभी आपसे बताया कि दुनिया के हालात बदलने से मुतगय्यर होती हैं चीज़ें, और जब तगय्युर होती हैं तो निज़ाम बदल जाता है। हमने सुबह इरादा किया घर से बाहर निकलने का, और जैसे ही निकले दफतन कोई आ गया, इरादा बदल गया। हालात के बदलने से इरादे में तगय्युर और तबद्दुल हुआ। अब हमारे इरादे बदलते हैं, लेकिन अगर अल्लाह का भी इरादा बदलने लगे तो महल्ले हवादिस है। और क्यों हमारा बदला? इसलिए कि जहालत थी। अगर हम जानते होते कि फला रहा तो इरादा ही ना करते, लेकिन अल्लाह जो है वो इल्म महज है, वहाँ जहालत का जर्रा बराबर छूता नहीं है, वहाँ जहालत जा नहीं सकती है। तो जाहिर उसके यहाँ इरादे में तगय्युर नहीं है, इसीलिए कहते हैं उसका इरादा उसकी ज़ात है। जब से वो है तब से इरादा है, और जब से इरादा है तब से इरादे में है कि अहले बैत जब आपको खल्क करेंगे तो ऐसा बनाएंगे कि ना आपके अंदर रिस आने पाएगा और ना आप नाकिस और गैर ताहिर पैदा होंगे, बल्कि आपको तहारत कामिल बना के बनाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अजमतें और ये मकाम और ये बुलंदी जो अल्लाह ने अता फरमाई है, तहारत कि जाहिर है कि अगर ये कदम ताहिर ना होते तो कभी ये कदम पुश्त पे ना जाते। पुश्त पे जाना इस बात की दलील है पुश्त नबूवत पर, ये कदम अली का पहुंचना इस बात की दलील है कि ये ताहिर कदम है। क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, लिखा हुआ है कि देखिए जब मौलाए कायनात चौथे दौर में खिलाफत में आए और आप जो है मिंबर पर चढ़े तो मिंबर के 4 जीने थे। पहले जीने पे कदम रखा, चूंकि पैगंबर के बाद जो पहला जीना था पैगंबर के बाद, यानी पैगंबर अर्शे पे बैठा करते थे। उसके बाद जो जीना है वो पहली खिलाफत बैठी। उसके बाद जब दूसरी आई तो उसके एहतराम में उसने छोड़ के दूसरे जीने पे बैठी। जब तीसरी खिलाफत आई तो तीसरे जीने पे बैठी। 3 जीने और 1 अर्शा तो 4 ही थे। अब जब मौला खलीफा वक्त हुए तो सबको हैरत थी कि अब तो कोई 5वां जीना नहीं है कि बैठे। ये है जहनियत उनकी जो नाकिस थे, वो ऐसे ही नाकिसों में अली का तवाजुन तौल रहे थे, लिहाजा वो 5वां जीना ढूंढ रहे थे। और अली ने पहले पे कदम रखा, दूसरे पे कदम रखा, तीसरे पे कदम रख के अर्शे पे बैठ गए। पहले को भी रौंदा, दूसरे को भी रौंदा, तीसरे पे भी कदम रखा, चौथे पे जाके बैठे अर्शे पे। क्यों? इसलिए कि जहां रसूल बैठते थे वहीं अली बैठे। जो मकाम रसूल का था वही मकाम अली का है। इसी को नायब जानशीन कहते हैं, इसी को खलीफा कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जब बैठ गए तो किसी एक ने बड़े गौर से देखने के बाद आंखें अपनी और मुंह चढ़ाते हुए कहा, या अली ये मकाम रसूल है, आप यहाँ बैठ गए। मौला ने दांत पीसते हुए कहा कि वाहक तेरा नाश हो जाए, ये तो मकाम रसूल है। अरे जब रसूल के कंधों पर ये कदम जा चुके हैं तो मकाम रसूल क्या है? लकड़ी के मिंबर की बात करता है तू। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मालूम ये हुआ कि ये मकाम उनका है जो मकाम पैगंबर का है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया जहां हम वहां ये अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। यहाँ सब मोहम्मद हैं। पैदा हुए अली तो आगोश पैगंबर में थे, पैदा हुए अली तो आगोश पैगंबर में थे। थोड़ा और बड़े हुए तो फिर दोष पैगंबर पे थे, और बुलंद हुए तो हाथों पे उठा करके फरमाया मन कुंतो मौला फहादा अलीउन मौला। अब इससे ज्यादा बुलंदी क्या होगी? ये तो ना बुलंद कर दिया, खुद छिप गए और अली सामने आ गए। दुनिया को बता दिया कि अगर मैं न दिखूं तो अली ही को देखना, कहीं और तरफ जो है निगाह न करना। और मन फारक अली यनफाकद फारकनी, जो अली से मुफारकत कर गया, जर्रा बराबर मुंह मोड़ा, गोया मुझसे मुंह मोड़ लिया, मुझे नहीं देख रहा है। ये मकाम अज़मत जो है आपने वहां पर अता फरमाई। अब आप तवज्जो रखें, ये वो मकाम था कि जो आपने खुद भी इस्तदलाल कर दिया उस मिंबर पे बैठ के। मैंने नहीं चाहा कि कोई और दलील पेश करूं, मैंने सिर्फ अली के ज़बानी पेश किया कि उसको जवाब दिया कि ये कदम वहां गए हैं जो पैगंबर का कांधा है, और इसके दोनों के दरमियान पैगंबर के शाने पर कदम थे। तो दोनों के दरमियान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मुलाहिजा कीजिए, जब ये बात आती है तो लोगों के मुंह चढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं, कदम वहां चले गए,
जहां पर मोहर नबूवत थी। ये कैसे मुमकिन है? लिखा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्या करोगे? इसे खुदा जाने। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए था कि न सवार करते, क्यों सवार कर लिया? अब बड़ी बड़ी तावीलें होने लगी, इसलिए सवार कर लिया कि चूंकि रसूल अल्लाह जो है वो अगर अली पे बैठे भी थे तो वो बैठ गए थे, तो अली जो है वजन नहीं उठा सके। वजन रसालत इतना था कि वो वजन न उठा सके, और शबे हिजरत को ऐसा अपने ऊपर लाद के लेके घर चले गए दादा वो उठा सके। इस बहाने में ये आए हैं बताने हमको। हम कहेंगे ये कोई बड़ी फजीलत नहीं है कि या रसूल अल्लाह का वजन उठा लेना और अली ना उठा सके। हमें कैसे मुमकिन है कि जो दरे खैबर को उखाड़ के हवा पे मुअल्लक रहे वो रसूल का वजन न उठा सके? कौन सा वजन कि जिसे खच्चर उठा ले, जिसे ऊंट उठा ले, जिसे घोड़ा उठा ले, तो वो वजन अली ना उठा सके? भाई अक्ल में आने वाली बातें करो, ऐसे न करो। इसलिए नहीं अली को अपने कंधे पे सवार किया, इसलिए सवार किया कि रिफ़अते मकाम अली के मकाम की बुलंदी जाहिर हो जाए कायनात के ऊपर। दादा कदम आप करके आपके जो आपके दोष पर थे और वहां कंधा था। यहां पर मैं ठहर की ये बात बताऊंगा। किसी एक ने सवाल कर दिया, हैदराबाद में खतीब आजम खिताबत कर रहे थे, यानी कि मलकुन्नातिकीन सिब्त हसन साहब क़िबला, और वहां का नवाब बोल पड़ा कि जरा संभल के बोलिए, जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है वहां पर कदम मत कहिए आप। उन्होंने कहा दोनों कित्फ के दरमियान लिखा था और शाने पे कदम थे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कदम था, लेकिन ये उसकी बुलंदी पे तो था कदम। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे मुमकिन हो सकता है? उन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं है नवाब साहब, बड़ा आसान है इसका समझना। इस तरीके से समझा जा सकता है कि आपको तो मालूम है, मैं आपसे सवाल करूं? उन्होंने कहा जी हाँ सवाल करें। उन्होंने कहा बताइए ये 30 पारे रखे हैं, अगर कोई कहे कि ये अलग अलग जो रखे हैं 30 पारे कुरान के, इनको समेट के रख दीजिए, तो कैसे रखेंगे आप? एक कुरान के पारे के ऊपर दूसरा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दूसरे पे तीसरा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब ये रखना क्या बुरा है? कुरान के ऊपर कुरान अगर हमल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो यही मसला तो यहाँ है। रसालत के ऊपर इमामत, ये विलायत कुल्लिया है जिसे अल्लाह ने दोनों को बराबर से अता फरमाया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाहिर है कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये अजमत है। और ये भी सुन लें, बहुत से लोगों ने खुद लिखा है, शाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है उन्होंने, और 2 जगहों पर लिखा उन्होंने, और ये फरमाया है कि जो आप उस पर कदम रख के खड़े हुए तो एक मरतबा पैगंबर ने कहा कि बुत तोड़ो। बुत तोड़ रहे थे तो पैगंबर ने फरमाया कि या अली आप कितने बुलंद हैं? तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह अगर चाहूं तो अर्श छू लूं। ये फजीलत है, तवज्जो करें आप। हैं काबे में, छत के नीचे हैं, मगर कह रहे मैं इतना बुलंद हूं कि चाहूं तो अर्श छू लूं। यानी छत जो है अब इनके सामने लगी नहीं है, तभी तो अर्श को छू लेंगे। अब जाहिर की भी एक फजीलत है, लेकिन मैं खैर उस मकाम पर नहीं हूं इस वक्त कि बताऊं कि इससे बड़ी फजीलत है, मगर इतना ज़रूर बता सकता हूं और समझा सकता हूं कि शाह साहब ने लिखा कि पैगंबर ने कहा कि खुशा बहाल अली आपको मुबारक हो कि आप जो हैं कारे हक में मशगूल हैं और मैं बारे हक उठाए हुआ हूं। तवज्जो करे दुनिया, अभी तक तो यही हदीस सुनते रहे कि अल हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ हैं। ये साथ का मतलब तो जानते हैं ना आप। जब हम आपसे कहेंगे आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब मैं आगे हूं आप पीछे हैं, लेकिन जब मैं कहूं मैं आपके साथ हूं तो मानी है कि आप हैं आगे मैं पीछे हूं। यहाँ पैगंबर ने यह भी बांध के बता दिया, इस तरह भी समझ लो हक अली के सामने है, हक अली के सामने और अली हक के सामने, दोनों तरफ से। यानी इधर है अली सामने, पीछे हक है, और उधर भी कहा कि अली के सामने हक है, पीछे अली है। दुनिया को बताया कि आगे भी हक है, पीछे भी हक है। जिसके चारों तरफ हक हो वहां बातिल आ ही नहीं सकता है। यही इस्मत है और कुछ भी नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पासादीदान गिरामी, वहां पर शाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया कि आप कारे हक में मशगूल हैं, हम बारे हक उठाए हैं। तो आज पैगंबर ने काबे में अली को हक कह दिया कि नहीं कह दिया? तवज्जो करें मेरी बात पर। एक बात बहुत अहम कह के जाना है आगे, और वो ये है कि दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है
کہ کیا معنی ہے اس کے. یہ آگے بات کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا مرتبہ مقام کتنا بلند ہے تو آج دنیا سمجھے کہ یہ حق ہیں. اب قرآن کہتا ہے لو اتبع الحق علی اہوائہم، اگر حق جو ہے ان لوگوں کی دنیا کے ان کی خواہشات کی پیروی کر لے، لا فسادت السماوات والارض، تو تمام آسمان اور زمین ٹوٹ کے بکھر جائیں. معلوم ہوا حق کسی غیر کی ذرہ برابر بیعت نہیں کر سکتا. اب قیامت تک نہ سوچنا کہ علی نے کسی کی بیعت کر لی ہوگی. پیغمبر نے کعبے میں بتا دیا یہ حق ہیں، اللہ نے قرآن میں بتا دیا حق کسی دنیا کے لوگ میں سے کسی کی پیروی نہیں کر سکتا. اور بیعت کے معنی ہے پیروی کرنے کے. شاید یہی وجہ ہے کہ میرے حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہے کہ دنیا جان لے کہ علی نے کسی کی بیعت نہیں کی. یہ میں نے دلیل دیا ہے اور دیکھ لیں آپ، ہے بھی یہی. اگر بیعت کر لیں تو پیروی کرنی پڑے گی. کیا بھول گئے کہ جب تیسرا دور آیا اور آپ کو خلافت ملنے لگی تو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ پہلی خلافت اور دوسری خلافت کی سیرت پر، قرآن اور رسول کی سیرت کے علاوہ ان دونوں پر بھی آپ جو ہے عمل کریں گے. آج بھی شرح ابن ابی الحدید میں لکھا ہوا ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے جا کر کے، اہل سنت کے عظیم عالم ہیں، کہ مولا ایک کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں سیرتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو پھر کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ان سیرتوں پہ چلنے کا مطالبہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو حق نہیں پوچھنے کا، اور اگر نہیں ہے تو بھی حق نہیں ہے کہنے کا. اس لیے کہ کتاب اور سنت پیغمبر پر عمل ہوگا. آج کس زبان سے کہتے اگر بیعت کیے رہتے تو کہتے دنیا والے کھڑے ہو کے جب حکومت دے رہے تھے کہ کل تو تم نے بیعت کر لی تھی، آج کیوں نہیں اعتراف کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے جس کی وجہ سے آپ نے خطبہ دیا تھا. جو ابھی بتایا ممبر پر گئے تو خطبہ آپ نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی الان رجع الحق الى اہلہ. اور جب آپ نے فرمایا کہ ساری تعریف اس خدا کی اور پھر بات تفصیلی ہے جو ہے حمد و درود کے بعد کہ حق آج لوٹ گیا، تو وہاں پر عجیب و غریب سید رضی اعلی اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی زبانی سنیے، میری زبانی نہیں، کہ مقام آل محمد کیا ہے، عظمت آل محمد کیا ہے. اب عظمت و مقام آل محمد یہ ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ان کے مقابل ہو، کوئی نہیں ہے جو ان کے مماثل ہو، کوئی نہیں ہے جو ان کے برابر ہو. نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا یقاسو بمحمد لا یقاسو بآل محمد، کوئی آل محمد کے مقابلے میں قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. من هذه الامت احدن، کوئی بھی شخص، احدن کوئی بھی شخص، لا یقاسو قیاس نہیں کیا جا سکتا بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برابر کوئی سمجھا نہیں جا سکتا. آل محمد کے برابر، توجہ کرو، جب آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی تو محمد کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ تو پھر کیا کہہ رہے ہو کہ محمد بڑے بھائی ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا یسوی، اور بہم، ان سے کسی کا مساوات اور برابری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. من جرت نعمتہم علیہ ابدا، مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان آل محمد کی نعمت کا فیضان جاری ہے اس کا ان سے مقایسہ ہو سکے اور ان کی برابری دی جائے اسے. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت کائنات ان کے واسطے سے. ارے بھائی ان کے واسطے سے نہیں ہوگا تو پھر کس کے واسطے سے ہوگا؟ جس کو کہا گیا ہے، بتایا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی ساری نعمتیں تو ان پر تمام ہو گئیں. اور نعمتوں کا نام آپ تئی جانتے ہیں، رزق ہے، حیات ہے، اور یہی دنیا ہے جو آپ تئی جانتے ہیں. تو تئی صحیح اتنا تو مان ہی لو کہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر جو ہیں وہ تمام ہو گئیں. تو ان کے ہاتھ میں رزق بھی ہے، ان کے ہاتھ میں خلق بھی ہے، ان کے ہاتھ میں تربیت بھی ہے، ان کے ہاتھ میں ساری نعمت کائنات ہے، اور انہی کے واسطے سے تمام کائنات پر یہ نعمت جاری ہے. تو ساری کائنات کی کوئی فرد جو ہے ان کے مساوی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نعمت کا واسطہ جو ہے وہ بلند تر ہے جو نعمت پا رہا ہے اس سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیوں مساوی نہیں ہو سکتے، اور دلیل دیا کہ ہم اساس الدین، اس لیے کہ یہ آل محمد دین کی بنیاد ہیں۔ ہم اساس الدین، توجہ رکھیں، ہم اساس الدین و عماد الیقین، یعنی یہ دین کی بنیاد ہیں اور یقین کے ستون ہیں۔ یہ ایسی ذاتیں ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ بہم یفی الغالی الیہم، یہ بھی ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ جو آگے نکل جا چکے ہیں وہ پلٹیں گے اور رجوع ہوں گے، اور یلحق بہم، انہی سے ملحق ہوں گے، جو لوگ آگے نکل چکے ہیں وہ رجوع ہوں گے، پلٹیں گے، لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تالی، وہ جو ہیں ان سے ملیں گے، انہی سے ملحق ہوں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ لہم خصائص حق الولایہ، نہج البلاغہ میں امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ صرف آل محمد سے ان کی ملکیت ہے، تمام حق ولایت کی خصوصیت ان کی ملکیت ہے، جتنی ولایت کا حق پہنچتا ہے وہ ساری خصوصیتیں، ساری صفتیں ان کے پاس پائی جاتی، ان کی ملکیت ہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو انما ولیکم اللہ کہا اللہ نے اور علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی آج نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ تنہا علی کے پاس ہی حق ولایت نہیں ہے، آل محمد کی میراث ہے حق ولایت۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حق ولایت کے مالک۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی عظمتیں وفیہم الوصیۃ والوراثت، انہی آل محمد کے درمیان پیغمبر کی طرف سے وصیت موجود ہے کہ یہی یہ کہ دیگر جانشین ہوں گے، اور انہی کے پاس وراثت نبوت آج بھی موجود ہے۔ یہ مولا اعلان فرما رہے ہیں کہ عظمت آل محمد کیا ہے، تو یہ تو باپ نے بتا دیا کہ عظمت آل محمد کیا ہے، جو مربی کائنات ہیں، لیکن ان سب سے اعلیٰ مربی جو ان کے بھی مربی ہیں، ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے بیٹا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا بیان کر رہا ہے مقام آل محمد، اور محمد کا مقام سننا ہے تو باپ ابو طالب سے سنو۔ جب خطبہ دے رہے ہیں حضرت خدیجہ کا بیان، خطبہ دے رہے ہیں تو آپ بیان فرمایا الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور ہم کو قرار دیا جعلنا من ذریت ابراہیم و ذرع اسماعیل، جس نے ابراہیم کی ذریت سے ہمیں قرار دیا ہے اور اسماعیل کی ذریت سے ہم کو بنایا، ان کے ہی تخم سے ہم کو پیدا کیا ہے، اور جس نے ہم کو ایسا بنایا ہے وجعلنا، اور اسی نے ہمیں قرار دیا ہے حضانۃ بیتہ، اپنے گھر کا متولی بنایا ہوا ہے، وسواسا حرمہ، اور اپنے حرم کا سیاست مدار قرار دیا ہے۔ یہ ابو طالب کے خطبے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں لا یوزن، کوئی جو ہے وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کی جو عبارت ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، آپ نے فرمایا انا ھذا، یہ ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، لا یوزن، وزن نہیں کیا جا سکتا بہی الا رجح بہی شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، کائنات کی کوئی فرد جو ہے، کوئی مرد جو ہے اس کے مقابلے میں وزن نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر اگر وزن کیا جائے گا تو اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ کس میں؟ شرف میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، نبل یعنی حسب میں اور نسب میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، اور اس کے بعد فضل میں اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ کائنات میں کوئی فضیلت لے کے آیا نہیں ہے، وعقلا، اور عقل میں کل عقل یہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج دنیا پوچھ رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے، دشمن تو اپنی ہی راگ گائے گا کہ نہیں تو کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بابا کلمہ وہ پڑھتا ہے جو نہ پڑھے ہو، اب اس سے بڑا کلمہ کیا ہوگا؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا کہ قرآن کے لفظ آئے کہ سورہ حمد آیا الحمدللہ رب العالمین ہوئے، لیکن ابو طالب نے نزول قرآن سے پہلے کہا کہ الحمدللہ الذی جعلنا، ساری تعریف الحمد کی لفظ ابو طالب کی زبان پر قرآن کے نزول سے پہلے ہی آ گئی۔ اور اس کے بعد
بعد پھر آپ نے جب کہا الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل، تو جب آپ نے یہ تعریف کی تو اسی کا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ ان ھذا ابن اخی، یعنی محمد ابن عبداللہ لا یوزنو، کسی سے بھی وزن نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد اعلان نبوت بھی فرما دیا، آپ نے کہا واللہ ان ھذا لہو نبع عظیم، خدا کی قسم اس کے لیے بہت بڑی خبر ہے، وہ خطر جسیم، اور اس کا مقام بہت بلند ہے۔ تو گویا بتا بھی رہے ہیں کہ میں تنہا یہ سمجھ لینا کہ ایمان لے آیا ہوں ان کی نبوت پر، بلکہ ان کی نبوت کی بشارت بھی دے رہا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد، یہ ہے مقام محمد کا، وہ ہے مقام آل محمد کا۔ کیا عظمتیں ہیں، اللہ نے اسی کو سمیٹ کے کہہ دیا کہ اب تمہاری ایک ایک عظمت و صفت کہاں تک بیان کروں گا کہ تم صاحب اقتدار ہو، تم صاحب علم ہو، تم صاحب فضیلت ہو، تم صاحب مقام ہو، بلکہ میں ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ جو ولایت میرے پاس ہے وہی ولایت کے تم مالک ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، بات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ مقام، یہ بلندی ایسی ہے کہ یہ شرف ابو طالب کو حاصل ہے کہ آپ نے دنیا لکھ رہی ہے کہ تربیت فرمائی ہے۔ تربیت کے معنی یہاں پر یہ نہیں ہے، تربیت تو خدا نے کر دی محمد و آل محمد کی۔ تربیت میں کئی چیزیں آتی ہیں، کسی چیز کی حفاظت بھی تربیت کہلاتی ہے۔ مالی کو مربی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ چونکہ وہ درخت کی تربیت کرتا ہے، یہاں یہ نہیں کرتا ہے کہ وہ درخت کو کھینچ کے بڑا کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ درخت کو بلند کرتا ہے، مالی خش و خاشاک ہٹاتا ہے۔ اس کی وجہ سے درخت جو ہے، جو موانع ہیں اس کی بلندی پہ جانے کے، ان کو دور کرتا ہے، تو درخت بلند ہوتا جاتا ہے فیض الہی سے۔ ویسے ہی نبوت کی تربیت فرمائی ابو طالب نے، یعنی ابو طالب نے جو موانع عظمت نبوت تھے اور نبوت کی بلندی کے جو موانع تھے، جو رکاوٹیں تھیں، ان پر ابو طالب سپر کی طرح چھا گئے اور نبی محفوظ ہو گئے۔ یہاں تک کہ سوئیں ایک جگہ پر تو وہاں سے ہٹا کے اپنے بیٹے کو لٹا دیں، محمد کو بچا لیں۔ اب آپ دیکھیں، یہی سیرت تھی، یہی عادت تھی۔ اسی لیے جب علی شب ہجرت کہہ دیا پیغمبر نے تو کہا پہلے ہی سے باپ سلاتا تھا، آج بھی لیٹ کے سو جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اس طریقے سے نبی کی حفاظت فرمائی، اور یہ وہ خاندان ہے جو حفاظت میں اتنا وسیع ہے کہ یہ سیرت علی کو ملی، اور یہ سیرت حسین کو ملی، اور یہ سیرت علی کے بیٹے عباس کو ملی۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، عباس تنہا وارث ابو طالب بھی ہیں، وارث علی بھی ہیں۔ عزیزو، لکھا یہ جاتا ہے، حقیقت امر یہ ہے کہ جب مباہلہ ہوا نصارہ سے تو پنجتن کام آئے۔ جب پنجتن وہاں سے چلے تو سب نے سوچا اپنی جگہ پہ کہ جب کوئی مصیبت آئے اسلام پر تو ہم ہی سے یہ ختم ہوگا، تو ہمارا جانشین ہونا چاہیے۔ لہذا محمد کے جانشین حسین تھے، خوش ہو گئے، حسین منی وانا من الحسین۔ اب اس کے بعد فاطمہ کی جانشین زینب تھیں، ہاں ثانیہ زہرا ہے۔ عزیزو، اب اس کے بعد علی کا جانشین کون ہوئے؟ تو علی کے جانشین کے لیے ضروری تھا تو علی فکر مند ہوئے، عقیل سے کہا ایسا گھر بتاؤ کہ جو شجاع ہو اور شجاعت میں یکتا ہو۔ عزیزو، حسن نے قاسم ابن حسن کو معین کر لیا، اور ظاہر ہے کہ حسین کی طرف سے شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر ہو گئے میدان کربلا میں، لیکن علی کی طرف سے کون ہو؟ تو علی کی طرف سے حضرت عباس ان کی خلقت ہوئی۔ آج دنیا جان لے، ایسی ماں کی بیٹی ہے، باپ عظیم المرتبت، کائنات میں کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ میں کہوں مولا، جب آپ کی کوئی مثل و نظیر نہیں تو آپ کا بیٹا ہوگا، ماں کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں علی پیغام دے رہے ہوں کہ اولاد میں چاہے باپ جتنا با فضیلت ہو، ماں کے بھی اثرات آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں ڈھونڈو اس طرح کی جو فاضلہ ہو، جو کاملہ ہو، جو مہذبہ ہو۔ ایسی ماں ڈھونڈو جو شجاع ہو۔ تو ایسی ماں آئی کہ جس کا فضل اور ادب کا یہ عالم ہے کہ جب عقد ہو
کر کے آئی تو سب سے پہلے زہرا کی ڈیوڑی کو بوسہ دیا۔ تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ حضرت ام البنین جب داخل ہوئیں تو داخل ہونے سے پہلے زہرا کی ڈیوڑی کا بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کا گھر ہے۔ آج دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ جب آپ ائمہ کی ڈیوڑی پہ جاتے ہیں زری کے پاس، یا آپ جو ہے امام بارگاہوں میں جاتے ہیں جو کہ امام بارگاہ گھر ہیں آل محمد کے، تو وہاں پر ڈیوڑی کیوں چومتے ہیں؟ میں یہی جواب دوں گا، یہ ام البنین کی سیرت ہے، یہ آل محمد کی سیرت۔ جب ڈیوڑی چوما تو لکھا جاتا ہے حسن حسین کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے امام تھے کہ نہیں تھے۔ یہ تو اس وقت امام کے پیغمبر کہہ کے چلے گئے کہ یہ دونوں بیٹے میرے امام ہیں۔ علی تھے وہاں پہ، کیوں نہیں کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ بدعت ہے؟ بلکہ نہیں، سب امام دیکھتے رہے امام کے سامنے۔ ام البنین نے ڈیوڑی چوم کے بتایا کہ یہ آستانہ زہرا پر بوسہ دو گے آستانہ ائمہ پہ، تبھی تمہاری ترقی ہوگی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بی بی جب اندر داخل ہوئی تو روایت میں ہے کہ جب حسنین کھڑے ہو گئے تو کہا آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا اس لیے کہ آپ میری ماں ہیں۔ کہا ابدا، کبھی یہ خیال نہ کرنا، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہیں، عالمین کی تمام بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کی خادمہ ہیں، ہم آپ کی کنیز ہیں، کنیز کی طرح آئے ہیں۔ اب جس طرح انہوں نے اپنے کو کنیز سمجھا، ویسے ہی جب عباس کی ولادت ہوئی تو عباس کو ساری زندگی لوری میں بھی یہی سکھاتی رہی، یہ کبھی حسنین کی برابری نہ کرنا۔ وہ جو ہے سید النساء العالمین کی بیٹی ہیں، وہ جو ہیں وہ خود سید النساء العالمین کی بیٹی ہیں، وہ جو ہیں رسول کے فرزند ہیں، اور تم جو ہو میرے بیٹے ہو، کنیز کی اولاد ہو، تم غلام ہو، وہ آقا ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو جناب عباس آقا کہتے رہے، اپنے کو غلام کہتے رہے۔ عزیزان گرامی، یہ غلامی اس طرح سے تھی کہ یہی محبت اتنا بٹھال تھی کہ حسین ابن علی نے اتنا مانا کہ اپنا کمر تصور کیا، اور جب شہادت کی خبر ہوئی تو کمر پہ ہاتھ رکھا کہ الان انکسر ظہری جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ وہ ہے مقام حضرت عباس۔ لکھا ہے تاریخوں میں، بڑی بلندیاں ہیں، میں کس طرح سے بیان کروں اور کس طرح سے سمجھاؤں اور کس طرح سے لے جاؤں۔ ان کی ماں جب روتی تھیں تو لکھا ہے تاریخوں میں اور مقاتل میں، اہل مقاتل نے، کہ جا کے جنت البقیع میں روتی تھی۔ کیوں جنت البقیع میں جا کے روتی تھیں؟ شاید بی بی زہرا کی تاسی کیا تھا کہ بعد از پیغمبر بی بی زہرا جنت البقیع کے پاس جاتی تھی۔ ایک جگہ ہے جو بیت الحزن کے نام سے بعد میں تعمیر ہوئی، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھتی تھی اور اپنے باپ پہ گریا کرتی تھی۔ حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی تھی اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ اسی تاسی میں حسین کی شہادت کے بعد ام البنین سلام اللہ علیہا جنت البقیع میں جاتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک قبر الگ بناتی تھی اور 4 قبر ان سے بناتی تھی، اور اس کے بعد کہتی تھی جعفر میں تمہارے لیے نہ روؤں گی، عباس میں تمہارے لیے نہ روؤں گی، میں تو حسین کے لیے روؤں گی کہ جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے مرثیے میں تھا لوگوں مجھے ام البنین نہ کہنا، اس لیے کہ میرے سارے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، اب میں تنہا بچی۔ عزیزوں، مرثیہ پڑھتے پڑھتے لکھا جاتا ہے کہ مدینے کا سب سے شقیق القلب انسان جو ہے وہ مروان ابن حکم تھا۔ وہ جب ادھر سے گزرتا تھا تو اپنے سر سے امامہ پھینک دیتا تھا جب یہ بحث سنتا تھا کہ بی بی کہتی ہیں اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ انصاف سے، میں نے سنا ہے کہ میرے لال کے بازو قطع ہو گئے ہیں، تو یہ بتاؤ جو فارس اور گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھ ٹیکتا تھا، ارے میرا لال کس طریقے سے آیا ہوگا؟ میں کہوں گا بی بی غم نہ کیجئے، جب گھوڑے سے زمین پہ آئے ہوں گے سیدہ نے اپنا دامن اٹھا دیا ہوگا، بچھا دیا ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آقا حسین علیہ السلام کو سب سے بڑا غم اس وقت پہنچتا ہے کہ جب جناب عباس، جن کی کیفیت یہ ہے کہ جن کی وجہ سے زینب کو ناز ہے،
حسین کو ناز ہے، سپہ سالار ایسا ہے کہ آپ نے اپنی فوج کا علمدار قرار دیا تھا، اور بی بی زینب کو یہ ناز تھا کہ جب تک عباس ہے میری رضا پہ کوئی ہاتھ نہ لگائے گا۔ عزیزو لکھا ہے کہ جب سب شہید ہونے لگے یک بدیگر، جناب عباس دیکھتے رہے، ایک دن سر جھکا دیا، ایک وقت پہ آگے کہا مولا سب چلے گئے، اب کوئی باقی نہ بچا سوائے آپ کے اور یہ شبیہ پیغمبر کے، مولا اب ہمیں بھی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا بھیا تم علمدار ہو، اگر قافلے کا قافلہ سالار ہی چلا جائے تو کیسے لوگوں کے سامنے یہ کیفیت ہوگی؟ زینب پر تمہیں بھروسہ، تم پر ہمیں بھروسہ۔ ایک جملہ یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ فرمایا کہ اے بھائی ایسا ہے کہ تم اب آرام کرو، بہت تم نے زحمتیں اٹھائی ہیں، عباس تم تھوڑا آرام کر لو، اب میں جا کے جنگ کراؤں۔ آپ نے فرمایا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری موجودگی میں آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ بس گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اسی درمیان سکینہ باہر آ گئیں، بچوں کو لے کر کے آواز دیا اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، آئے ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ عزیزو لکھا ہے کہ جب اعلیٰ تش کی آواز بلند ہوئی اور سکینہ قریب آ گئیں تو حسین نے کہا اے میرے بھائی جاتے تو لیکن جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، مگر سکینہ کے پانی کا انتظام کر دو۔ سکینہ نے اپنا مشک بڑھایا، عباس نے مشک کو لیا، علم میں لگایا اور لگا کے پکارتے ہوئے چلے یہ کون ہے جو روک سکتا ہے، دیکھ لو میں سکینہ کے پانی کے لیے جاتا ہوں۔ عزیزو آپ بڑی شان سے چلے، 4000 کی فوج، بعد نے لکھا ہے 10,000 کی فوج کائی کی طرح پھٹ گئی اور آپ پہنچ گئے میدان سے دھوتے ہوئے نہر فرات تک، اور جا کے گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے گھوڑے کی طرف دیکھا عزیزوں، اور پھر اس کے بعد مشق کو آپ نے جیسے ہی پانی میں بھگویا تو وقت لگی سوکھی مشق، اس میں آپ کے ہاتھ کو نمی آ گئی، آپ نے چلو میں پانی لیا، خیمے کی طرف دیکھا اور پانی کو پھینک دیا۔ ہاں عزیزوں پینے کے لیے نہیں لیا تھا اس لیے کہ باپ نے وصیت بھی کی تھی، بلکہ اس لیے لیا تھا کہ دنیا دیکھ لے پانی ہاتھ میں ہے، لیکن پھر عبا سے اپنے ہاتھ کا اتنا زیادہ خشک کیا کہ کہیں نمی ہاتھ میں نہ آنے پائے۔ عزیزوں مشق کو لے کے اوپر آئے، گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے گھوڑے سے کہے فرے سے بابا تو بھی پانی پی لے اس لیے کہ تو بہت پیاسا ہے، جب سے میں پیاسا تب سے تو پیاسا۔ گھوڑے نے 3 دفعہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ سر اٹھایا، اپنی بے زبانی سے پانی کی طرف دیکھا، پھر خیمے کی طرف دیکھا، بول رہا ہوگا آقا میں کیسے پانی پی لوں، ارے سکینہ پیاسی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ پانی کے مشق کو لے کے عباس علمدار چلے اور آپ پکارتے ہوئے رجس پڑھتے ہوئے اور آپ بار بار اپنا یہ کہتے تھے بار الہ یہ مشق خیمے تک پہنچا دے۔ عزیزو ایک کمی گاہ میں چھپا ہوا ایک ظالم تھا، اس نے ایک وار کیا، آپ کا داہنا ہاتھ قطع ہو گیا، آپ نے مشق کو اور اپنے علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا۔ عزیزو اس کے بعد کسی ظالم نے بایاں ہاتھ کو قلم کیا، بعد نے سینے سے مشق کو لگا لیا اور گھوڑے کو اپنی ران سے آپ جہاں مہمیز کرتے جائیں اور سر اٹھا کے اوپر دیکھ کے یا اللہ یہ مشق سکینہ پانی پہنچ جائے، لیکن عزیز ایک ظالم نے ایک تیر ایسا مارا کہ یہ تیر مشق پہ بھی لگا اور عباس کے سینے کو چھیدتا ہوا نکل گیا، مشق کا پانی گرا، عباس کا کلیجہ ٹوٹا اور آپ گھوڑے پہ اپنے سر کو رکھ دیے ہیں، آواز ہمارے الہ اب سکینہ کو کیا منہ دکھائیں۔ عزیزو اپنے ران سے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا۔ عزیزو جب موڑ رہے تھے تو ظالموں نے گھیرے میں لے لیا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے تیر مارا۔ عزیزو لکھا یہ ملتا ہے کہ اسی درمیان ایک ظالم ایسا تھا جس کا نام حسین بن طفیل تھا یا طفیل بن حسین، اس نے کہا عباس آپ کو اپنے ہاتھ پر بڑا ناز تھا، اے عباس اب کیا کرو گے؟ اس نے گرج عباس کے سر پر مارا، آپ کا سر تو نیب ہو گیا، گھوڑے پہ ڈگمگائے، آواز دیا علیک من السلام یا آقا، اے میرے آقا دوڑیے مدد کو۔ حسین نے علم کو جھکتے دیکھا، کمر پہ ہاتھ رکھا، کلان انکسر
आखर ज़हरी जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, लिखा है कि इमाम हुसैन बड़ी ताकत और तेज के साथ, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि आप बड़ी तेजी से जा रहे थे, लेकिन जाते जाते एक मरतबा एक जगह ठहर गए और देखा कि कोई चीज उठाया है, उठा के अपनी रिदा में छुपा रहे हैं। मैंने पूछा, मौला आप ये बताइए कि क्या चीज, कोई कीमती चीज पा गए? मैंने देखा कि दूसरी दफा झुके हैं और फिर उसके बाद उठा के छुपाया। तो जब मैं आगे बढ़ के पूछा क्या कोई कीमती चीज है, तो हुसैन ने मेरी तरफ देखा और रोते हुए फरमाया, शेख इंसाफ न किया, ये मेरे भाई के कटे हाथ हैं। अजीजों, लेके पहुंचे, अब्बास की आंखें बंद थी। क्यों? इसलिए कि आपकी आंखों में तीर लगे थे पैवस्ते, एक आंख में 3 थी, एक आंख में 4 थी। वो पूछा, मेरे भाई कोई वसीयत का? मौला भाई ये है कि आंखों से तीर निकाल दे। अजीजों, बड़ी मुश्किल से अब्बास की आंखों से तीर निकाला। हुसैन ने हाथ कांपते हुए दस्ते अदब जोड़ के कहूं, मौला ये तो तीर है, अरे अभी जवान के सीने से बर्छी निकालना है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, आपने तीर साफ किया और आंख जब साफ हुई तो आपने जमाल हुसैन का मुशाहिदा किया और उसके बाद आपने कहा अब इंशाअल्लाह हश्र में मुलाकात होगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहे थे कि इसी दरमियान हुसैन के हाथ आपके पुष्ट पे लगे। अंदाजा किया कि नीचे से हाथ लग रहा है। पूछा, आका क्या इरादे हैं? कहा, अब्बास तुम्हें ले जाऊंगा खैमे। कहा, आपको आपके माँ की कसम है, आपको हक की कसम है, आप मुझे न ले जाइएगा। अजीजों, बड़ी बातें हैं, लेकिन क्यों न ले जाइएगा? इसलिए कि हुसैन 57 बरस के हैं और अब्बास 34 साल के जवान हैं, उन लहीम शहीम हैं, उनको हुसैन कैसे उठाएंगे? फरमाया, आका आप न ले जाइएगा, आपको आपके माँ की कसम है, इसलिए कि मुझे सकीना से हया आती है। अजीजों, हुसैन अलम ले लिए, खालिद अलम लेके खैमे में पहुंचे। बीबी दौड़ी, सकीना मेरा चचा आया है। अरे अजीजों, जैसे ही देखा, कहा, बाबा अलम तो आ गया, चचा कहाँ? कहा, बेटा चचा नहरे फुरात पे आराम कर रहे। अजीजों, अगर अब्बास नहीं आए तो क्या सकीना ना आएंगी? अरे अजीजों, आएंगी, मगर का जब खैमे में आग लग जाएगी तो भतीजी के जब आग लगेगी दामन में तो पुकारती हुई आवाज देती हुई जाएगी, ए चचा, अरे दौड़ो चचा, आग लगी है। शिमर ने गोचवारे उतार लिए, अरे शिमर ने तमाचे मारे, अम्मा और फूफी अम्मा के सर से चादर छिनी। ए चचा, अब्बास की मैयत तड़प गई। अरे कोई नहीं मुसीबत में काम आने वाला, अगर अल्लाह ताकत दे तो अभी अब्बास उठ खड़े उसे आलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यन क़लबू मुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रल मस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के महबूद, गुनाहान कबीरा व सग़ीरा अफ़्व फरमा, नेक अमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारहा जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान आले मोहम्मद उनको हिफ्ज़ व अमान में रख, रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस इबादत को कबूल फरमा, अज़ादारी को कायम दायम रख। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के तमाम उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। बारहा हमारे मौला और आका इमाम ज़मान को ज़ूर जल्द अज़ जल्द फरमा, उनके असहाब अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन मातम हुसैन।